آپ پارٹی کے قائد ہیں، ہم وہ نکات آپ کے زیر غور لے کر آئیں گے اینڈ دین ویل ریپ اٹ اپ۔ اس کے بعد تو میں آپ کو دعوت دینے سے پہلے، چونکہ حبیب قریشی کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنے اشعار کی آڑ میں آپ کو بلانا چاہتے ہیں، تو چند اشعار حبیب قریشی۔ کیونکہ 1 منٹ میں نے کہا ہے میں بات کروں گا، زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے لیڈرز بیٹھے ہوئے لمبی بات بھی کریں گے۔ میری کوشش سب سے گزارش ہوگی کہ مختصر بات کریں۔ میرے دوستو، آج بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس 44 سال بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، مگر کیا پی ٹی آئی کو اور پاکستانیوں کو اگلے 45 سال اور 50 سال انتظار کرنا پڑے گا انصاف لینے کے لیے؟ آج عوامی انقلاب آ چکا ہے 8 فروری کو، مگر وہ مافیا عوام اور ان طاقتور طبقوں کے درمیان کھڑی ہو گئی ہے۔ اس مافیا کو آج ایک میسج ہے کہ آج اس وقت کا انتظار نہ کرو کہ جب سری لنکا بن جائے پاکستان، خدا کے لیے عوام کو ان کے حقوق دے دو۔ اور ایک آخری بات کر کے میں رخصت چاہوں گا۔ مردہ یزید کو ہر کوئی برا بھلا کہتا ہے، زندہ یزید کے سامنے کلمہ حق کہنا اور کھڑے ہونا اصل جہاد ہے، اور یہ ہے وہ کلمہ حق جس کی خاطر آج کے پی کے سے لے کر کراچی تک پوری پاکستانی عوام اور قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ ان کے جذبات کا خیال رکھیں، ان کی فیلنگز کو محسوس کریں۔ اگر آپ نے ان جذبات کا خیال نہیں رکھا تو پھر وہ انقلاب آئے گا جہاں آپ مافیا اور وہ طاقتور لوگ خس و خاشاک کی طرح مٹ جائیں گے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ شعیب چند صاحب۔ اب گزارش کرتا ہوں آخری مقررین کو دعوت دینے سے پہلے اپنے سربراہ محترم شاداب جعفری صاحب کو، اس کے بعد حبیب کو بلاؤں گا میں۔ شاداب جعفری صاحب پلیز تشریف لائیے، استقبال کیجئے ہمارے آئی ایل ایف کے سربراہ کا۔ آئیے آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مختصر گفتگو کروں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ آج اس پروگرام کے پیچھے جو اہم پیغام ہے وہ میں نے دینا ہے۔ ہم نے آئی ایل ایف پاکستان نے 16 دسمبر 2022 کو ایک تحریک شروع کی، اس کا ہم نے نام رکھا موومنٹ فار رول آف لا۔ تقریباً پاکستان بھر کی 75 بار ایسوسیشنز میں ہم نے اس کے کامیاب ترین سیمینارز کیے، لیکن جیسے ہی، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ رول آف لا کی موومنٹ بڑی کامیابی سے آگے جا رہی ہے، اور جا رہی بھی تھی، لیکن جب 9 میں شروع ہوا اور جو تاریخی تشدد اور وائلیشنز ہوئی، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ پہلے کیا ہوتا رہا۔ اس میں جو ہم نے 75 رول آف لا کے کنونشن کیے، مجھے ایسے لگا کہ یہ ساری ایکسرسائز ختم ہو گئی۔ پلیز خاموش خاموش، پلیز مینٹین دی ڈیکورم۔ تھینک یو، سنیں بات کو۔ لہٰذا آج کا یہ پروگرام اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اس کو فیز 2 ہم کہتے ہیں، رول آف لا موومنٹ سیکنڈ فیز اس کا شروع کر رہے ہیں۔ اس میں تبدیلی ہے، اس میں سول سوسائٹی اور 2 منٹ دیکھیے، میں ایک چیز سوچتا ہوں، جب بھی رول آف لا کی وائلیشن ہوتی ہے، وائی آلویز وکلا کیوں باہر نکلتے ہیں؟ اور بار بار 60s کی ہم نے پڑھا ہے، 70s میں دیکھ لیں، ایون MRD 80s اس میں بھی وکلا کا ایک بڑا کردار ہے۔ پھر 2007 میں آپ دیکھ لیں۔ غرض یہ کہ ہر وقت ہر مومنٹ میں وکلا نکلتے ہیں، اور بار بار کیوں نکلنا پڑتا ہے؟ ورنہ مہذب معاشروں میں تو ایسا نہیں ہوتا، ہمارے پڑوسی ملکوں میں ایسا نہیں ہے، یورپ امریکہ میں نہیں ہے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف ہمارے بار بار سڑکوں پہ نکلنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہم نے اسی وجہ سے آج اس میں ایک تبدیلی لے کے آئے. دیکھیں قوم کے معمار ہوتے ہیں اساتذہ. یہ ہم نے ڈیپ ڈیلیبریشن کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے. ہم تو دے رہے ہیں اویئرنیس, لیکن اساتذہ نے دینی ہے ایجوکیشن. اس قوم کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, انہیں بیسک کانسیپٹ بتانا ہوگا وائی رول آف لا از امپورٹنٹ, اور وہ صرف اس ملک کے استاد کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ اسٹیج پہ بیٹھے پارلیمنٹیرینس ان کی توجہ دلاؤں گا. دیکھیں ہم نے بدقسمتی کی بات ہے, ہم نے کبھی بھی اساتذہ پہ توجہ نہیں دی. ان کو وہ معیار جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں, جو رسپیکٹ یہ ڈیزرو کرتے ہیں, وہ بھی شاید ہم دینے میں کامیاب نہیں ہوئے. صرف لفاظی ہے. کے پی میں آپ کی گورنمنٹ بن گئی ہے, ایک نیا تعلیمی نظام پیدا کرنا ہوگا جس میں تعلیمی اداروں اور خاص طور پہ اسکول لیول پہ رول آف لا کی اہمیت دینی ہوگی, تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں, آنے والی جو قوم ہے, انہیں معلوم ہو, وہ ایجوکیٹ ہوں رول آف لا کے اوپر, ان کے اندر اویئرنیس ہو, اور ہم ایک بہتر فضا میں سانس لے سکیں. ورنہ پچھلے 70 سال میں بھی یہی ہوا ہے, اور آئندہ 70 سال میں بھی یہی ہوگا کہ وکلا سڑکوں پہ ہوں گے اور بار بار ہوں گے. اس لیے حل یہ ہے کہ ہمیں تبدیلی لانی ہے, لوگوں کی سوچ میں ایک نئی قوم ہمیں کھڑی کریں.